انہوں نے کہا کہ شیعہ عثمان کو منافق سمجھتے ہیں، تو دیکھیں قرآن عثمان پہ نازل نہیں ہوئے، قرآن کے نسخے موجود تھے، عثمان نے ایک دفعہ پھر قرآن کو جمع کیا ہے اور باقی نسخوں کو جلایا ہے، اور ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اس نے جلاتے ہوا قرآن کے بہت سارے آیات کو حذف کیا، البتہ اس میں ملاوٹ نہیں کی ہے کہ باہر کی کوئی کلام اس میں ملایا جائے، اس نے باقی حذف کیا، جلا دی۔ اچھا کون سے جلائیں؟ کہ اس میں وہ آیات تھیں جس میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نام تھے، اہل بیت علیہ السلام 12 ائمہ علیہ السلام کی صفات موجود تھیں، اور صحابہ کا کفر موجود تھا، شیخین کا کفر موجود تھا، وہ حذف کیا ان لوگوں نے، وہ جلا دیا ان لوگوں نے، ضائع کر دیا۔ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے قرآن میں حضرت علی کے قول کے مطابق 17,000 آیات تھیں۔ آپ نے خود بھی اس بات کا اقرار کیا کہ واقعی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا قرآن تھا اس میں 12 امام کا بھی ذکر تھا، حضرت علی کی صورت بھی موجود تھی، جو فاطمہ زہرا ہیں بی بی ان کا بھی ذکر تھا قرآن شریف کے اندر، اور ان کی صورت بھی موجود تھی۔ اب دیکھیں آپ نے مان لیا، جب مان لیا تو پھر قرآن کا پیچھا چھوڑ دو نا مسلمانوں، یہ ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے، چھوڑ دو پھر پیچھا۔ جب آپ کو روشن دلیلیں مل بھی گئی ہیں، آپ کے اوپر حق جو ہے عیاں ہو چکا ہے، پھر بھی آپ قرآن کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، آپ تو پھر دیوانے ہوئے نا، دیوانے ہوئے نا کہ آپ اس کا پیچھے نہیں چھوڑ رہے۔ ایک کتاب کو محرف شدہ، حذف شدہ، اور یہ بھی مان رہے ہیں کہ قرآن کے نسخہ جات جلا دیے تھے حضرت عثمان نے۔ ارے کیا ان کے پاس اتھارٹی تھی؟ ارے مجھے بتا دینا حسن اللہ یاری صاحب، ان کو کس نے اتھارٹی دی تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی تھی ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دیا تھا کہ حضرت عثمان، ارے دیکھیں بات سنیں، مسلمان پاکستان میں فتوے لگاتے ہیں جو کوئی قرآن جلائے گا ہم اسے جلا دیں گے۔ اب آپ کے مطابق جو قرآن جلاتا ہے اس کا کیا علاج تھا؟ ارے حضرت عثمان نے قرآن جلائے، اللہ تعالیٰ خاموش تماشائی بن کر دیکھتے رہے۔ کیوں؟ نعوذ باللہ مکر کرتے ہیں، فریب دیتے ہیں، اس لیے چپ کر کے دیکھتے رہے، خاموش تماشائی بنے رہے۔ حضرت عثمان کو وہ روک سکتے تھے کہ ایسا نہ کرو، حضرت علی کے پاس قرآن اصل والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے معصوم نبی والا موجود ہے۔ حضرت عثمان کو وہ روک نہیں سکے، خاموش تماشائی بن کے دیکھتے رہے۔ پھر کہتے ہیں انہوں نے اس لیے وہ قرآن جلا دیے تھے کیونکہ صحابہ کے کفر کا ذکر تھا ان میں۔ ارے کون سے کفر کرتے تھے؟ ارے آپ خود کہہ رہے ہیں صحابہ نے کفر کیا، اگر ذکر تھا، کفر جو کرتا ہے وہ کافر ہی ہوا نا۔ میں نے تو خدا معاف کرے ان کو کافر نہیں کہا، آپ نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا، آپ نے کہا ہے، تو آپ نے یہ مان لیا۔ آپ یہ عقیدہ تو رکھتے ہیں نا کہ جو آپ کا امام ہے وہ قرآن جو اصل والا قرآن ہے وہ لے کر آئیں گے، یہ ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے؟ آپ کا جو امام ہے آنے والا حسن اللہ یاری صاحب، اس کا جواب دیجئے گا، یہ بھی کیا آپ اصل کا یہ قرآن ایمان ہے، یہ جو ہمارا قرآن ہے ہمارے پاس، یہ بھی اصل قرآن ہے، لیکن اس میں کچھ حذف ہوئی ہیں۔ وہ جو قرآن لایا جائے گا اس طرح نہیں ہے کہ اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں، یہی الفاظ اس میں بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ آیتیں ہیں جو حذف ہوئی ہیں۔ جی سر، میں یہی عرض کر رہا ہوں نا، آپ کے امام یعنی صادق موجودہ صاحب، قرآن اللہ کا صادق صاحب کلام ہے، لے کے آئیں گے موجودہ یا کوئی اور قرآن، لے اس کے سے آئیں یہ گے، ثابت نہیں لیکن ہوتا وہ کہ لے موجودہ کے آئیں قرآن گے اللہ نا۔ کا کلام نہیں ہے۔ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ قرآن لے کر آئیں گے نا، تو وہ قرآن جو لے کر آئیں گے وہ ہوگا کمپلیٹ۔ اس میں تو حذف ہو چکی ہیں آیتیں، جی ہاں، میں تو یہ عرض جی کر سر، رہا ہوں، اس جی میں سر، جو آیتیں حذف ہوئی ہیں وہ جو قرآن لے کر آئیں گے آپ کے امام، وہ قرآن کمپلیٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ جو شیعہ بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے، شیعہ محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو رقم کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو قرآن وہ لائیں گے وہ قرآن ہوگا اصل والا قرآن، آپ کے ایمان کے مطابق اور عقیدے کے مطابق۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ آپ کہ اللہ کے بارے میں تھوڑی سی تعریف کرنی ان کی میری بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قابل اعتبار نہیں ہے۔ کیوں؟ سورہ بقرہ 106 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، بلا دیتے ہیں، تو
اس سے بہتر یا ویسی ہی لے آتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں مسلمانوں کا، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو، یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں قرآن کے محافظ۔ اگر اللہ تعالیٰ قرآن کے محافظ ہیں تو اللہ تعالیٰ فریب دے رہے ہیں نا مسلمان بھائیوں کو کہ وہ اس قرآن میں خود رد و بدل کر رہے ہیں، جس آیت کو چاہتے ہیں منسوخ کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ جو ہے نئی آیت لے آتے ہیں یا اس کی جیسی آیت لے آتے ہیں اور بلا دیتے ہیں، کچھ آیتیں بلا دیتے ہیں۔ آپ نے یہ اقرار کیا تھا کہ جی یہ وہی قرآن ہے جو ہمارے پاس ہے نا، حضرت عثمان والا قرآن وہی ہے جو پیغمبر اسلام کے پاس تھا۔ ارے بھائی چلیں اس پہ بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن شریف کی آیت کے مطابق قرآن یہ بتاتا ہے کہ پیغمبر اسلام کو شیطان بھی آیتیں دے گیا تھا؟ نہیں ہے؟ چلیں میں آیت پڑھ دیتا ہوں، حضور ناراض نہ ہو، میں آیت پڑھ دیتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی بھی ایسا رسول اور نبی نہیں بھیجا کہ جس نے جب کوئی تمنا کی ہو اور شیطان نے اس کی تمنا میں کچھ آمیزش نہ کی ہو۔ اب اس آیت کی جو ہے آپ کے علماء کرام جو ہے جو تشریح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام سے پہلے بھی کوئی بھی نبی کوئی بھی پیغمبر پاک نہیں تھا کہ اس کو شیطان آیتیں آ کر نہ دے جاتا ہو، یعنی پیغمبر اسلام کو بھی شیطان آیتیں دے جاتا تھا، کوئی بات نہیں، اس سے پہلے بھی پیغمبروں کو شیطان آیتیں دے جایا کرتا تھا۔ شکریہ۔